السلام علیکم۔ پشاور پاکستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ وسطی جنوبی اور مغربی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے پشاور صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرقی وسطیٰ کے درمیان ایک مرکز کی حیثیت سے قائم چلا آیا ہے۔ قدیم تعلیمی مرکز ہونے کی وجہ سے دوسری صدی قبل مسیح میں بخشالی طرز تحریر پر مشتمل ایک ریاضی کلیہ جذر معلوم کرنا اس کے نزدیک سے برآمد ہوئی ہے۔ مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کیا جائے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ود دیومالا میں پشاور اور آس پاس کے علاقے کو پشکلاواتی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو رامائن کے بادشاہ بھارت کے بیٹے پشکل کے نام سے منسوب ہے۔ تاہم اس بارے میں ابھی کوئی یقینی رائے موجود نہیں۔ مصدقہ تاریخ کے مطابق اس علاقے کا عمومی نام پوش پورہ یعنی انسانوں کا شہر تھا، جو بگڑ کر پشاور بن گیا۔ دوسری صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسطی ایشیا کے تجاری قبیلے کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد 159 تا 170 میں اس علاقے پر یونانی باختر بادشاہوں نے حکمرانی کی اور اس کے بعد مملکت یونانی ہند کے مختلف بادشاہوں یہاں قابض ہوتے رہے۔ ایک تاریخ دان کے مطابق پشاور کی آبادی 100 عیسوی میں 1,20,000 کے لگ بھگ تھی اور اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 7واں بڑا شہر تھا۔ بعد میں پارتھی، ہند پارتھی، ایرانی اور پھر کشان حکمرانوں نے قبضہ کیے رکھا۔ 1812 میں پشاور پر افغانستان کا قبضہ ہوا، لیکن جلد ہی اس پر سکھوں نے حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ برطانوی مہم جو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سابقہ ایجنٹ ولیم مور کرافٹ کی سربراہی میں ایک مہم پہنچی تو اسے کابل کی حکومت اور لاہور کے حکمرانوں سے تحفظ کے ایک ذریعے کے طور پر دکھایا گیا۔ مور کرافٹ کو کشان حکمران کنیشکا 127 عیسوی کے لگ بھگ بادشاہ بنانے اپنا دارالحکومت پشکلاواتی موجودہ چرسدہ سے منتقل کر کے پوش پورہ موجودہ پشاور قائم کیا۔ دوسری صدی عیسوی سے بدھ، بھشکو، زرتشت، ہندو اور روہیت کے پشاور زرتشت مذہب کے کشان حکمرانوں سے مشاورت کرنے آتے رہے تھے۔ کشان حکمرانوں نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت قبول کر لی اور بدھ مت کو شہر میں سرکاری درجہ مل گیا۔ حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پشاور بدھ مت کی تعلیمات کا اہم مرکز بن گیا، جبکہ آبادی کی اکثریت زرتشت اور روہیت کی پیروکار رہی۔ بدھ مت کے مخلص پجاری ہونے کی حیثیت سے کنشکا نے اس دور کی دنیا کی بلند ترین عمارت بنوائی، جو بدھ مت کا اسٹوپا تھا اور جہاں بدھ مت سے تعلق مذہبی تبرکات جمع کیے گئے تھے۔ یہ اسٹوپا پرانے پشاور کے گنج دروازے کے ساتھ باہر بنا ہوا تھا۔ اس اسٹوپا کے بارے قدیم ترین روایت چینی سیاح اور بشکو فشاں کی طرح سے ملتی ہے، جو یہاں 400 عیسوی میں آیا تھا۔ اس کے مطابق اسٹوپا کی بلندی 40 چاند سے زیادہ یعنی اندازاً 120 میٹر تھی اور اس پر ہر طرح کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ فاہیان کے مطابق اس نے آج تک جتنے مندر اور اسٹوپا دیکھے تھے، کنشکا اسٹوپا ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مضبوط تر تھا۔ آسمانی بجلی گرنے سے اسٹوپا تباہ ہوا اور کئی بار اس کی مرمت کی گئی۔ ہیونگ سانگ کی 634 عیسوی میں آمد تک اسٹوپا کا ذکر ملتا ہے۔ بدھا سے منسوب تبرکات جو ایک جوہرات جڑی ٹوکری میں رکھے تھے کو 1909 میں اسٹوپا کے عین وسط میں ایک زیر زمین کمرے سے کھدائی کر کے ڈاکٹر ڈی بی سنوبا نے نکالا۔ خراساں پر عرب قبضے کے بعد پشتون اسلام لانے لگے۔ 1001 عیسوی میں ترک بادشاہ محمود غزنوی نے اپنی غزنوی سلطنت کو افغانستان سے آگے برصغیر تک پھیلایا۔ 1997 میں سبکتگین کی وفات کے بعد خراساں کا گورنر ان کا بیٹا محمود بنا، جس نے بعد ازاں سامانی بادشاہیت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت قائم کی اور 1999 عیسوی میں سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ابتدائی دور میں پشاور کے علاقے میں کئی خونریز جنگیں ہوئیں، جن کا آغاز محمود اور ہندو بادشاہ جیا پالا کے درمیان جنگ سے ہوا۔ جیا پالا کی مستقل خواہش تھی کہ سبکتگین کے ہاتھوں چھینی گئی سلطنت کو واپس لیا جائے۔ جیا پالا کی مدد کے لیے کچھ پٹھان تو تھے، لیکن ان کی حمایت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ نومبر 1001 میں جیا پالا کی شروع کی گئی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور اس سمیت اس کی فوج قیدی بنی۔ آزاد ہونے پر اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو بادشاہ بنایا۔ محمود نے پٹھانوں کو سزا دی اور مسلمان ہونے کے بعد وہ محمود کے ساتھ وفادار ہو گئے۔ افغان پشتون شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی تعمیر نو کو تیزی دی اور اس نے اپنی دہلی سے کابل کی شاہراہ در خیبر کے راستے 16ویں صدی میں بنوائی اور بعد میں مغلوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔
مغل بادشاہیت کا بانی بابر جب موجودہ دور کے ازبکستان سے پشاور پہنچا اور بگرام کا شہر آباد کرایا اور 1530 میں قلعہ دوبارہ بنوایا۔ بابر کے پوتے اکبر نے اس کا نام تبدیل کر پشاور کر دیا، جس کا مطلب ہے سرحد پر واقع جگہ۔ دنیا بھر سے مسلمان صوفیہ، مشاہ، استاد، معمار، سائنسدان، تاجر، سپاہی، افسر شاہی، ٹیکنوکریٹ وغیرہ غور در گول جنوبی ایشیا کی اسلامی سلطنت کو آن پہنچے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجرکاری اور باغات اگانے سے پشاور شہر پھولوں کا شہر بن گیا۔ 1812 میں پشاور پر افغانستان کا قبضہ ہوا، لیکن جلد ہی اس پر سکھوں نے حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ برطانوی مہم جو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سابقہ ایجنٹ ولیم مور کرافٹ کی سربراہی میں ایک مہم پہنچی تو اسے کابل کی حکومت اور لاہور کے سکھ حکمرانوں سے تحفظ کے لیے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا گیا۔ مور کرافٹ کو پشاور کے گورنر کا عہدہ بھی پیش کیا گیا اور علاقے کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے وفاداری پیش کی گئی، جسے اس نے رد کر کے اپنا سفر پشاوری فوجیوں کے ساتھ ہندو کش کا سفر جاری رکھا اور کابل جا پہنچا۔ 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر کے یہاں کا دورہ کیا اور 1834 میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا گیا اور شہر کا زوال شروع ہو گیا۔ مغل دور کے بہت سارے مشہور باغات تباہ کر دیے گئے۔ سکھوں کی نمائندگی کے طور پر اطانوی باشندے پالو او یتبال نے حکمرانی کی اور اس کے دور کی پھانسیوں اور سویلیوں کا دور کیا جاتا ہے۔ پشاور کی مشہور مسجد ہابت خان 1630 میں بنائی گئی تھی کو سکھوں کے دور میں تباہ کر دیا گیا۔ 1849 میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1857 کی سپاہیوں کی بغاوت کے بعد مقامی فوجیوں کے 4000 افراد کو بغیر خون بہائے غیر مسلح افراد کر دیا گیا۔ اس طرح 1857 کی بغاوت کے بعد پورے ہندوستان میں ہونے والے خون خرابے سے پشاور بچ نکلا۔ مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا۔ شہر کے باہر کے پہاڑوں کے نقشے 1893 میں مورٹیمر ڈیروئٹ نے بنائے اور اس وقت برٹش انڈیا حکومت کا خارجہ سیکرٹری تھا۔ اس نے افغان حکومت عید الرحمان خان کے ساتھ مل کر افغان سرحد کا نقشہ بنایا۔ 1947 میں پشاور نوزیدہ پاکستان کا حصہ بن گیا کہ مقامی سیاستدانوں نے پاکستان میں شمولیت کی منظوری دی۔ اگرچہ اکثریت اس الحاق کے حق میں تھی، لیکن عبدالغفار خان کی قیادت میں ایک چھوٹے گروہ کا خیال تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایک کنفیڈریشن زیادہ بہتر ہوتی اور انہوں نے متحدہ ہندوستان کو بہتر سمجھا۔ تاہم عوام کی بھاری اکثریت متحدہ ہندوستان اور خود کو ہندوستانی کہلوانے کے سخت مخالف تھے۔ انتہائی قلیل تعداد پشاور کو افغانستان میں شامل دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی خیال بعد ازاں پشتونوں کی بنیاد بنا جو پاکستان اور افغانستان دونوں سے آزاد ریاست ہوتی۔ نئے پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی نیت سے افغانستان نے دو رخا حکمت عملی تیار کی تاکہ شمال مغربی سرحدی صوبے کو استحکام کا شکار بنا سکے۔ ایک طرف تو اس نے پاکستان کے مخالف ہندوستان سے دوستی کی تو دوسری طرف روس کے ساتھ بھی دوستی شروع کر دی، جو بالآخر افغانستان پر روسی حملے پر منتبن ہوئی۔ دوسری طرف اس نے 1960 کی دہائی میں اپنی مرضی کے سیاستدانوں کو معاشی امداد مہیا کی۔ 1960 کی دہائی سے 1970 کی دہائی تک اس حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ رہا، تاہم بعد میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کو قبول کر لیا۔ تاہم پنجابی طبقہ اشرفیہ کے خلاف ناپسندیدگی بڑھتی رہی۔ پشتونوں کو پاکستان میں شامل ہونے کے بعد پاکستانی سیاست اور قومی افسر شاہی میں بھی آنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں ایوب خان جو ایک پشتون تھے پاکستان کے صدر بن گئے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پاکستان کا حصہ بننے کو قبول کر لیا اور ایک انتہائی چھوٹی اور غیر اہم سیاسی جماعت خیبر پختونخوا ملت پارٹی نے پاکستان اور افغانستان سے علیحدگی کی باتیں جاری رکھی۔ اگرچہ علیحدگی کی تحریک بہت کمزور تھی، لیکن پاک افغان تعلقات میں اس کی وجہ سے مستقل دراڑ پڑ گئی۔ آج پشاور کے پشتون خود کو فخریہ پاکستان کے رکھوالے اور پاکستانی کہلاتے ہیں۔ 1950 کی دہائی کے وسط تک پشاور دیواریوں کے بیچ گرا شہر تھا جس کے 16 دروازے تھے۔ ان میں قابلی دروازہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ جنوری 2012 میں اس وقت کے ڈی سی اور سراج احمد نے اعلان کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر کے تمام پرانے دروازے پرانی حالت میں بحال کر دیے جائیں۔ شہری آبادی کے تناسب سے شہر کا حجم نہیں بڑھا اور اسی وجہ سے آلودگی اور آبادی کی گنجانی کی وجہ سے شہر پر برے اثرات پڑ رہے تھے۔ آبادی کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں افغان گاڑیاں بھی شہر سے گزرتی رہتی تھیں، جس سے شہر کی فضا مزید آلودہ ہو رہی تھی۔ 1988 کے انتخابات کے دوران تقریباً 1 لاکھ افغان مہاجرین یہاں آباد تھے اور غیر رجسٹر شدہ مہاجرین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ بہت سارے نسلی پشتون افغان آسانی سے پشاور میں مقامی آبادی میں گھل مل گئے ہیں اور ابھی تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔
2012 میں پشاور افغانستان اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ پشاور پاکستان کے اندر اہم شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور پشتون ثقافت اور گندھارا آرٹ کا مرکز بھی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک دلچسپ سی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔